میری طرف سے مسیح یسوع میں آپ سب کو دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں گریس نیٹ ورک کے CEO پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں ان کے چینل پر آ کر خداوند کا کلام آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں خدا کا کلام آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ تو آئیے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ آمین۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو یہ میسیج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک تفسیری میسیج ہے، چونکہ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ جو دور حاضر کا بادشاہ تھا، یعنی قیصر اگستس، اس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، کیونکہ اس وقت جو دنیا کے اوپر حکومت تھی وہ رومنز کی تھی، اور رومن امپائر کے اندر جو سب سے سپریم عہدے پر تھا وہ قیصر اگستس تھا۔ اور یہ حکم خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی شہر میں جا کر جو ہے وہ اپنے نام لکھوائے، یعنی مردم شماری کروائے۔ تو مریم اور یوسف بھی ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گئے، کیونکہ یوسف جو تھا وہ یہودا کے خاندان سے تھا اور بیت لحم سے اس کا تعلق تھا۔ تو جب وہ بیت لحم میں وہاں پر پہنچے اور انہوں نے نام لکھوائے تو انہیں کہیں جگہ نہیں ملی، اور جب جگہ نہیں ملی تو وہ ایک سرائے میں گئے اور وہاں سے انہوں نے روم کے بارے میں پوچھا، لیکن ان کو کرائے پر کوئی روم خالی نہیں ملا۔ تو ان کے مالک نے کہا کہ ایک جگہ ہے جو کہ جانوروں کے لیے ہے، ایک چرنی، تو وہ وہیں پر رہے۔ اب یہ جو فرشتے تھے، چرواہے تھے، یہ بیت لحم کے نزدیک ہی کہیں پر تھے، اور یہ رات کو جاگ رہے تھے، اور جاگنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی بھیڑوں، بکریوں اور غلہ کی نگہبانی بھی کر رہے تھے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے،
اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ بیت لحم میں بہت سارے چرواہے تھے اور بھی تھے، لیکن شاید وہ سب سو رہے تھے، لیکن یہ والے جو چرواہے ہیں، شیپرڈ جو ہیں، یہ اٹھے ہوئے تھے اور اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ جو لوگ اٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کے پاس خوشخبری پہنچتی ہے۔ اور فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، صرف چرواہوں کے لیے نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ایک خوشی کی بشارت جو تھے وہ آسمان سے آئی تھی، یعنی عالم بالا سے۔ خدا نے یہ میسج ان چرواہوں تک پہنچایا جو جاگ رہے تھے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ میسج یہ تھا کہ ایک منجی، ایک سیویئر، ایک بچانے والا پیدا ہو گیا ہے، اور اس بچانے والے کا نام کیا ہے؟ مسیح خداوند۔ سیویئر کا مطلب ہے سیو کرنے والا۔ تو خدا کا اکلوتا بیٹا جو یسوع مسیح ہے، وہ ایک سیویئر کے طور پر اس زمین پر آیا تاکہ لوگوں کو سیو کر سکے، اور اس کی گواہی کس نے دی؟ آسمان سے فرشتوں نے آ کر اس کی گواہی دی۔ اور آگے لکھا ہے، انہوں نے کہا اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یعنی سیویئر جو ہے، منجی جو ہے، خداوند مسیح جو ہے، اس کا پیدا ہونا خدا کی طرف سے انسان کے ساتھ صلح کا پیغام ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے۔ یسوع مسیح کا آنا کوئی محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ بائبل کے اندر، کلام خدا کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں مسیح خداوند کے بارے میں ہیں۔ اس کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہوا ہے ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یعنی یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، اور انہوں نے کہا تمہارے لیے نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یہ نشان ان چرواہوں کو دکھایا گیا، اور فرشتے تمجید کر رہے ہیں خدا کی جو عالم بالا پر ہے، کیونکہ انسان کے گناہ کی وجہ سے جب آدم نے گناہ کیا تو خدا اور انسان کی جدائی ہو گئی، اور وہاں پر پیدائش کی کتاب میں ایک نبوت تھی کہ عورت سے ایک پیدا ہوگا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ خدا نے وہ ناراضگی جو کئی 100 سالوں سے تھی انسان کے ساتھ، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر، جس کی پیدائش ایک کنواری سے ہوئی، اپنی صلح انسان کے ساتھ کر دی۔ اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو لکھا ہے
جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیت لحم تک چلیں اور یہ باتیں جو ہوئی ہیں اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا ہوا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تھی تعجب کیا۔ یہ انہوں نے جا کر دیکھا کہ یہ پیغام جو آسمان سے فرشتوں نے ہم تک پہنچایا ہے، جس کے بارے میں فرشتے تمجید کر رہے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہیں، ایک منجی جو داؤد کے شہر میں بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، آؤ ہم چل کر دیکھیں۔ اور یہ گئے ہیں، اور جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے جب جا کر دیکھا ہے کہ ایک بچہ مریم اور یوسف کے ساتھ چرنی میں کپڑے سے لپٹا ہوا پایا، تو وہ بات انہوں نے دیکھ کر جا کر مشہور کی کہ فرشتوں نے جو میسج دیا ہے سیم وہی بات ہم نے دیکھی ہے، اور لکھا اس بات کو مشہور کیا، اس کی خوشخبری سنائی لوگوں کو کہ داؤد کا شہر جو بیت لحم ہے وہاں پر خداوند کا مسیح آیا ہے۔ انہوں نے لکھا اس بات کو مشہور کر دیا۔ آج میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج سے 2000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے اس زمین پر آیا اور اس کا پیغام فرشتوں نے دیا۔ اس کا زمین پر آنا، اس کا پیدا ہونا، یہ خدا کے اس منصوبے میں شامل تھا جو خدا انسان کے لیے رکھتا تھا کہ انسان کے ساتھ خدا صلح کر لے۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے بائبل کے اندر کہ اس نے جدائی کی دیوار کیا کی جی، گرا دی، اور باپ کے ساتھ ہماری کیا کرا دی، صلح کرا دی۔ یسوع مسیح پیدا ہوا اور اس نے خدا کی مرضی کو اس زمین پر پورا کیا، اور گناہوں کا کفارہ دے کر ہر ایک انسان کو گناہوں کی قید سے چھڑا لیا۔ اب جتنے مسیح یسوع میں ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ان کی سزا مسیح نے لے لی۔ مسیح آئے اس لیے کہ بنی نوع انسان کو گناہ کی قید سے چھڑائے، اور منجی کا مطلب ہے سیویئر، سیو کرنے والا، اور اس نے لوگوں کو بچایا جو اس پر ایمان لے کر آئے۔ آج بھی یہ خوشخبری دنیا کو سنائی جا رہی ہے۔ یہ پیغام جو خدا کا کلام ہے کل، آج اور ابد تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، اور اس نے وہ کام کر کے آسمان پر چلا گیا، اور بائبل ہمیں کہتی ہے، وہاں پر لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اب یسوع مسیح کی آمد ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، کرسمس جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے، یہ برکت کا موقع ہے کہ 2000 سال پہلے بائبل کی وہ ساری نبوتیں یسوع مسیح کے بارے میں جو تھی وہ پوری ہوئیں، اور باقی بھی جو باتیں یسوع مسیح کے بارے میں ہیں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہماری زندگی کے اندر ضرور پوری ہوں گی۔ ہاللویہ، تعریف ہو خداوند کی۔ ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس نے ساری انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے بدن کو پیش کر دیا۔ اس نے انسان کو بچانے کے لیے اپنا آپ دے دیا، اور اب وہ دوسری آمد میں واپس اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کرسمس ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند جو ہے
وہ اس زمین پر آیا۔ ہاللیلویا، تعریف ہو خداوند کی۔ اور وہ منجی ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس نے کفارہ دیا ہے۔ جو کوئی بھی اب اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے۔ اس کا پیدا ہونا، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ وہ خدا کے منصوبے کو لے کر آیا، اور صلیب پر اس نے سارے جہان کے گناہ اٹھا لیے، وہ مصلوب ہوا، وہ مر گیا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کے جی اٹھنے سے ہمارے پاس امید ہے، اس پر ایمان لانے سے ہم اس ایمان پر ہیں کہ اس نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو لکھا ہے کہ فرشتے جو تھے، جب شاگرد وہاں پر اس پہاڑ پر تھے تو اس کو جاتا ہوا جب انہوں نے دیکھا تو بدلی نے اسے چھپا لیا۔ تو دو فرشتے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے کہا جس یسوع کو تم جاتا ہوا دیکھ رہے ہو اسے پھر اسی طرح بادلوں پر آتا ہوا دیکھو گے۔ پہلی خوشخبری بھی فرشتوں کے وسیلہ سے پہنچی، اور اب دوسری آمد کی خوشخبری بھی فرشتوں کے وسیلہ سے پہنچ رہی ہے کہ جس یسوع کو تم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ اسی طرح بادلوں پر آئے گا۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بادلوں پر جلد آنے والا ہے، اور کلیسیا، ایماندار مسیح کے لوگ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور عبدالآباد مسیح خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، آمین۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم دعا مانگیں گے۔ خداوند ہمارے پیارے بزرگ زندہ آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے خدا، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے، جو 2000 سال پہلے اس زمین پر آیا، چرنی میں پیدا ہوا، اور فرشتوں نے اس کی خوشخبری دی۔ وہ ہمارا منجی ہے اور ہمارا خداوند ہے، جس نے ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دیا اور باپ سے ہمارا میل کرا دیا۔ جدائی کی دیوار جو گناہ کے سبب سے تھی گرا کر باپ سے ہماری صلح کرا دی۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی صلح کرانا ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری صلح کرا دی ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند ان تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی کمزور ہے، تو یسوع کے نام سے وہ شفا پائے، آمین۔